بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ راشد منہاس روڈ سے بہادرہ آباد تک پہنچایا تھا۔ ہائی روف میں اشتیاق اور بابر خان بیٹھے ہیں۔ ہائی روف مہمان والی گاڑی کے ساتھ ساتھ چلے گی اور مہمان کو بے حفاظت بنگلے تک پہنچانے میں ایک نگراں محافظ کا رول ادا کرے گی۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، مہمان والی گاڑی کو میں ڈرائیو کروں گا، تم دونوں ہائی روف کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جانا۔ ہم دونوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ بالائی منزل سے زیری منزل کی جانب آتے ہوئے میں نے امتیاز سے پوچھا، ان حفاظتی انتظامات کو دیکھ کر لگتا ہے تمہارے باس کا یہ مہمان کوئی نہایت ہی اہم شخصیت ہے۔ وہ اصل انگریز ہے یار، امتیاز نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور دولت مند بھی اتنا کہ کچھ نہ پوچھو۔ ہم پاکستانی تو کسی غریب سے غریب انگریز کو دیکھ کر بھی مرعوب ہو جاتے ہیں۔ شاید یہ ہماری غلامانہ ذہنیت کا کمال ہے۔ مسٹر نیل آرمر تو ارب پتی انگریز ہے جو اپنی خوبصورت سیکرٹری کے ساتھ باس سے ملنے آ رہا ہے۔ اچھا تو تمہارے باس کے مہمان دوست کا نام نیل آرمر ہے؟ میں نے دہرانے والے انداز میں کہا۔ بھائی اگر وہ انگریز ارب پتی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارا باس بھی کوئی بہت اونچی شے ہے، کیونکہ نیل آرمر کی ارب پتی بھی اسٹرلنگ میں ہوگی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ فخر سے سینہ تانتے ہوئے بولا، ہمارا باس واقعی بہت زبردست ہے۔ میں نے کہا، دوست میرے دل میں تو تمہارے باس سے ملنے کی شدید خواہش اٹھ رہی ہے۔ ملوا دوں گا بھائی، ملوا دوں گا، وہ جلدی بولا۔ کوئی مناسب سا موقع دیکھ کر میں تمہیں باس کے بنگلے پر لے چلوں گا۔ امتیاز کا رویہ کبھی کبھی مجھے کھٹکنے لگتا تھا۔ وہ خود کو جس قسم کی تنظیم کا رکن بیان کر رہا تھا، وہاں تو راز کو انتہائی راز رکھا جاتا ہے اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو تنظیمی معاملے میں ہوا بھی نہیں لگنے دی جاتی۔ بجائے یہ کہ امتیاز اپنے باس اور اس کے غیر ملکی مہمان دوست کے بارے میں بھی تفصیلاً بتا رہا تھا۔ وہ ہم دونوں کو اپنے فلیٹ پر قیام کی پیشکش کر رہا تھا اور ہائی روف میں ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع فراہم کر رہا تھا۔ میری چھٹی حص چپکے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ کہیں کوئی گڑبڑ موجود ہے۔ کیا گڑبڑ ہے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اگر میں اسی طرح بولا شاہ بنا رہا تو اس تنظیم کی حقیقت بہت جلد مجھ پر آشکار ہو جائے گی۔ ہم امتیاز کی معیت میں نیلی ہائی روف کے پاس آ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے 35 سالہ شخص کا امتیاز نے بابر خان بتایا تھا۔ کل کی طرح آج بھی اس نے شلوار قمیض ہی زیب تن کر رکھی تھی۔ امتیاز کا نوجوان ساتھی اشتیاق جینز اور ٹی شرٹ میں تھا اور وہ نیلی ہائی روف کے عقبی حصے میں بیٹھا تھا۔ امتیاز نے اشتیاق سے کچھ خسر پسر کی اور اشتیاق ہمارے لیے ہائی روف کا سلائیڈنگ ڈور کھول دیا۔ میں ساحل کو گاڑی میں سوار کرایا۔ وہ عقبی سیٹ پر براجمان ہو چکی تو میں نے اپنا سفری بیگ اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس بیگ کو دیکھ کر امتیاز چونک اٹھا اور اس نے دل جگر، یہ کل والا بیگ تو نہیں، کیا نیا خریدا ہے؟ میں دل ہی دل میں اس کی قوت مشاہدہ کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ جزیات پر گہری نگاہ رکھتا تھا۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ بیگ بوٹا کا تھا جو ہوٹل سے جاتے ہوئے ہم نے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ بیگ ہم نے اپنے لیے نیا خریدا ہے۔ کیا تم گاڑی میں نہیں بیٹھو گے؟ مجھے باہر ہی کھڑا دیکھ کر امتیاز نے سوال کیا۔ میں نے کہا، دوست تمہارے باس کے مہربان فلائٹ نے ابھی لینڈ کیا ہے، اسے ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکلنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ تو لگے گا، اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ اگر تم کوئی حرج نہ محسوس کرو تو اس دوران میں تم سے گپ شپ کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی حرج نہیں ہے گپ شپ میں، وہ عام سے لہجے میں بولا، لیکن میں تمہارے پاس نہیں رک سکتا، مجھے ارائیول لاؤنج میں پہنچنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں تمہیں رکنے کے لیے کب کہہ رہا ہوں؟ پھر اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ ارائیول لاؤنج تک جاتا ہوں۔ میں نے کہا، جب تمہارے باس کا وہ انگریز مہمان اپنی دورہ سیکرٹری کے ساتھ عمارت کے اندرونی حصے سے نمودار ہوگا تو میں فوراً واپس آ کر ہائی روف میں بیٹھ جاؤں گا۔ تم اپنے مہمانوں کے ساتھ ان کے لیے آئی ہوئی عالی شان گاڑی کی جانب بڑھ جانا۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہاری تجویز معقول اور قابل عمل ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم دونوں ایئرپورٹ کے اس حصے میں کھڑے تھے جو انٹرنیشنل فلائٹ سے آنے والے مہمانوں کے لیے مخصوص تھا۔ جگہ جگہ چھت سے لٹکے ہوئے انٹرنیشنل ارائیول کے نیون سائن نظر آ رہے تھے۔ ایک مقام پر وہ بورڈ آویزاں تھا جس پر لینڈ کرنے والے جہازوں کی تفصیل تھی اور ان فلائٹس کا بھی
کوئی اندراج تھا جو اب تک میں لینڈ کرنے والی تھی۔ ارائیول لاؤنج میں اس وقت استقبال کرنے والوں کا خاصا رش ہو رہا تھا۔ امتیاز نے مذکورہ بورڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایک غیر ملکی ایئر لائن کا نام اور فلائٹ نمبر دہرایا اور مجھ سے کہا، مسٹر نیل آرمر اس فلائٹ سے آئے ہیں۔ وہ جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ میں نے امتیاز کی بات کے جواب میں سرکسار کو اثباتی جنبش دی اور پوچھا، کل تم لوگوں نے جس نیلی ہائی روف میں واردات کی تھی، آج اسی گاڑی کو ایئرپورٹ لے آئے ہو، یہ کوئی دانش مندی تو نہیں؟ وہ بولا، اس گاڑی جیسی کم از کم 3000 نیلی ہائی روف کراچی کی سڑکوں پر دندناتی پھر رہی ہیں، ہماری گاڑی کی جانب کون توجہ دے گا؟ ایک لمحے کو روک کر اس نے اضافہ کیا، پھر یہ بھی ہے کہ راشد منہاز روڈ پر ہمیں کسی نے فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی کسی نے ہمارا تعاقب کرنے کی کوشش کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس گاڑی کی جانب کسی نے توجہ نہیں دی۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کروں گا دوست، میں نے کہا، تم اس یلو کیب والے کو بھول رہے ہو جو ہمیں ریلوے اسٹیشن سے وہاں تک اپنی ٹیکسی میں لایا تھا۔ وہ تم لوگوں کی فائرنگ کا عینی شاہد ہے اور تمہاری نیلی ہائی روف کا نمبر بھی ضرور اس کے ذہن میں کہیں چپک گیا ہوگا۔ ایک لمحے کو روک کر میں نے کہا، اس کے علاوہ بھی ایک خاص بات ہے۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے مسکرایا اور بولا، میں تمہاری بات یا دلیل سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ٹیکسی ڈرائیور اس واردات کا عینی شاہد ہے، لیکن مجھے یقین ہے وہ ہمارے لیے کسی بھی طور خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ اپنی بچت کی خاطر زبان بند رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں تک کہہ کر اس نے طویل سانس خارج کی اور پوچھا، اس کے علاوہ وہ خاص بات کون سی ہے؟ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں امتیاز کو ان معلومات سے آگاہ کیا جو میاں زاہد نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران میں مجھے بتائی تھی۔ اس کے بقول اس کا ایک کارندہ موٹر بائک پر سفید شراڑ والوں کی نگرانی کر رہا تھا، جس سے شراڑ والے بھی واقف نہیں تھے۔ اسی نگران جاسوس نے میاں زاہد کو بوٹا سنگھ اور ہمارے قیام کے بارے میں بتایا تھا۔ نیلی ہائی روف اور اس میں موجود افراد کی کارروائیاں بائک والے جاسوس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھیں۔ امتیاز نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور تحمل امیز انداز میں کہا، اول تو مجھے یقین ہے میاں زاہد نے کسی نگران جاسوس کے حوالے سے تم سے غلط بیانی کی ہے۔ ہم بڑی باریک بینی سے اپنے گرد و پیش پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، ایسا کوئی بائک والا مشکوک بندہ ہماری نظر میں نہیں آیا۔ میاں زاہد نے تم پر روب گانٹھنے کے لیے تمہیں یہ کہانی سنائی ہوگی، لیکن ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور فرض کریں اگر ایسا ہوا بھی ہو تو دوست کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس بائک والے کے ڈر سے میاں زاہد سے خوفزدہ ہو کر ہم نظر بند تو نہیں ہو سکتے۔ ہم جتنے بڑے مشن پر سرگرم ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہم ہما وقت پاک گرم بھی رہیں۔ تم ہماری زندگی کو ایٹ ہائی رسک کہہ سکتے ہو۔ میں نے اس موضوع پر امتیاز سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور ایک موبائل نیوز اسٹینڈ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس اسٹینڈ کو آپریٹ کرنے والا ہماری جانب ہی آ رہا تھا۔ اسٹینڈ پر مختلف رسائل، میگزین اور آج کے تازہ اخبارات سجے تھے۔ امتیاز فوراً سے پیشتر میرا مطمع نظر بھانپ گیا اور اس نے نیوز اسٹینڈ والے سے ایک اردو کا معروف اخبار خرید لیا۔ میں نے ایک انگلش نیوز پیپر کو ترجیح دی۔ امتیاز نے اس اخبار کی رقم بھی اپنی جیب سے ادا کر دی۔ اس وقت تک ہلکا ہلکا اجالا پھیل چکا تھا۔ ہم دونوں اپنے اپنے اخبارات کو دیکھنے لگے۔ میری نظر اخبار میں کل والی واردات کو تلاش کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں میری کوشش برابر ہو گئی۔ اس دوران میں امتیاز بھی مذکورہ خبر ڈھونڈنے میں کامیاب رہا۔ ہم نے باری باری دونوں اخبارات کی خبروں کا جائزہ لیا۔ کم و بیش ایک جیسی کوریج تھی، تاہم زبان اور پیشکش کا انداز مختلف تھا۔ گولیوں سے چھلنی سفید شراٹ کی تصویر دونوں اخبارات میں ایک ہی جیسی تھی۔ میاں زاہد حسین کا کہا اخبارات کی زینت بن گیا تھا۔ اس خبر کا لب لباب یہ تھا کہ بدنام زمانہ انڈین خفیہ ایجنسی را کے 2 تربیت یافتہ ایجنٹ کراچی کا امن و امان درہم برہم کرنے غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل۔ خفیہ اور باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ان خطرناک لوگوں میں ایک وجدان نامی مرد ہے اور دوسری اس کی ساتھی ساحل ہے۔ وہ دونوں مارشل آرٹس کے ماہر اور ہر قسم کا اسلحہ استعمال کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ وہ کل صبح اندرون سندھ سے کراچی پہنچے اور پہلی واردات انہوں نے راشد منہاز روڈ پر کی، جہاں 3 بے گناہ شہریوں کو گولیوں سے چھلنی کر کے وہ فرار ہو گئے۔ پولیس بڑی سرگرمی سے انہیں تلاش کر رہی ہے۔ آخر میں ہمارے حلیوں کی کچھ تفصیل بیان کی گئی تھی اور شہریوں سے پرزور اپیل بھی کی گئی تھی کہ وہ اگر اس حلیے کے کسی مرد یا عورت کو کہیں دیکھیں تو فوراً ایمرجنسی نمبر پر پولیس کو اطلاع دیں۔ اہل شہر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ تسلی بھی دی گئی تھی کہ وہ راہ کے ایجنٹوں سے ہرگز نہ ڈریں اور انہیں قانون کے حوالے کرنے کے سلسلے میں انتظامیہ اور پولیس سے بھرپور تعاون کریں۔ امتیاز نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، جگر تم دونوں کے لیے صورتحال خاصی تشویش
تشویشناک ہو گئی ہے، اب تمہیں یوں کھلم کھلا باہر نہیں پھرنا چاہیے۔ میں آج ہی تمہارے گیٹ اپ اور میک اپ کا کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ تم دونوں کے ہولیوں کی تفصیل چھپنے کے بعد یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور الجھن زدہ لہجے میں کہا، یہ تو ہو جائے گا، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایسا کہتے ہوئے میں اخبار کے اندرونی صفحات میں بھی جھانک رہا تھا۔ تم کس بات پر الجھ رہے ہو جگر؟ امتیاز نے چونک کر پوچھا۔ اس نے مجھے دوست یا یار کی بجائے اب جگر کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے اس انداز میں بے پناہ سادگی اور اپنائیت تھی۔ میں نے کہا، پورے اخبار میں کہیں اس ہوٹل کا نام ہے اور نہ ہی وہاں ہونے والی مارا ماری کا تذکرہ جہاں ہم ٹھہرے تھے۔ امتیاز نے کہا، اس کی دو وجوہ ہو سکتی ہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھنے پر اکتفا کیا۔ وہ بولا، پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ میاں زاہد چونکہ اس ہوٹل کا ایک پارٹنر ہے، اس لیے ممکن ہے اس کے اپنے ہوٹل کو اس معاملے میں ملوث کرنے کو مناسب نہ سمجھا ہو۔ وہ یہاں پر تمہارا دشمن اول ہے، وہ اپنے سٹائل میں تم سے نمٹنا چاہتا ہوگا۔ میں نے حیرت سے امتیاز کو دیکھا اور کہا، کیا بات کر رہے ہو دوست؟ ہوٹل والا واقعہ اور اس کے بعد ایم آر روڈ پر جو کچھ پیش آیا وہ چھپنے یا چھپانے والے معاملات نہیں ہیں۔ تمہاری وضاحت سے تو لگتا ہے کہ یہاں کے اخبارات میاں زاہد کے اشاروں پر خبریں شائع کرتے ہیں۔ کیا پاکستان میں پریس آزاد نہیں؟ وہ زیر لب مسکرایا اور گمبھیر آواز میں بولا، یہاں پریس اور میڈیا کتنا آزاد ہے یہ تو تمہیں رفتہ رفتہ خود ہی پتہ چل جائے گا، لیکن میں نے اخبارات میں ہوٹل والے واقعے کی خبر کی غیر موجودگی کے سلسلے میں جو بھی وضاحت کی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ واقعی یہ سب کچھ میاں زاہد کے اشارے پر کیا گیا ہوگا۔ میں نے تو ایک امکان کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال یہاں کا میڈیا اور اخبارات مختلف قسم کے حالات کا شکار تو رہتے ہیں۔ اس نے گول مول جواب دے کر بات نبھانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے گریزنا مناسب نہ سمجھا اور پوچھا، امتیاز ایک وجہ تو تم نے بتا دی، اب دوسری وجہ بھی بیان کر دو۔ تم نے کہا تھا کہ ہوٹل والے واقعے کے غیاب وجود دو وجوہ ہو سکتی ہیں۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، دوست وجہ میرے خیال میں یہ ہو سکتی ہے کہ وہ واقعہ جو کہ 3:30-4 بجے پیش آیا ہے، پریس تک یہ خبر پہنچتے پہنچتے مزید دیر ہو گئی ہوگی، اس لیے صبح کے اخبارات میں شائع ہونے سے رہ گیا ہوگا۔ ممکن ہے شام کے اخبارات کے حوالے سے خبریں لگائیں۔ یہ وجہ کرین قیاس تھی۔ میں قدرے مطمئن ہو گیا۔ اسی وقت امتیاز نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے مہمان آ گئے۔ میں نے اس کے اشارے کی تقلید میں اس مقام کو دیکھا جہاں سے مسافر ایک ایک کر کے باہر آ رہے تھے۔ ہم ریلنگ کا سہارا لیے 10-12 فٹ دور کھڑے تھے۔ انگریز مہمان نیل آرمر کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں پہلے بھی اسے کہیں دیکھ چکا ہوں۔ جلد ہی مجھے یاد آ گیا کہ میں ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوں۔ میں نیل آرمر کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا اور میرے ان محسوسات کا سبب یہ تھا کہ وہ ہالی ووڈ کے فلم اسٹار مائیکل ڈگلس سے گہری مشابہت رکھتا تھا۔ میں نے سنگاپور اور تھائی لینڈ میں مائیکل ڈگلس کی چند فلمیں دیکھی تھی۔ نیل آرمر کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی، جبکہ مائیکل ڈگلس اس وقت اس سے خاصا کم عمر تھا۔ بس ان میں عمر ہی کا فرق تھا، ورنہ صحت اور شکل و شباہت میں 19-20 کا ہی تفاوت ہوگا۔ نیل آرمر کے ساتھ اس کی سیکٹری بھی قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ اس نے فل اسکرٹ اور بلاؤز پہن رکھا تھا، کھلے بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ اس کی ہائٹ کسی بھی طور 5'8" سے کم نہیں رہی ہوگی۔ پاؤں میں موجود پینسل ہیل سینڈل کھٹ کھٹ کی مخصوص آواز پیدا کر رہی تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے سکن کلر لیگنگ کا استعمال کر رکھا تھا۔ اس کی چال نرالی، ڈھال متوالی اور انداز میں بے پناہ دلکشی تھی۔ وہ بلا وجہ ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ انگریز خاص طور پر عورتیں خصوصاً عموماً خوبصورت ہی ہوتی ہیں۔ کسی بدصورت یا کم صورت عورت کو ڈھونڈنے کے لیے خاص محنت کرنی ہوتی ہے۔ تاہم ہمارے پاکستانی بھائی جو یورپ کی فرنگنوں سے شادی کرتے ہیں، وہ اس تلاش اور جستجو میں بڑے ماہر اور کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ امتیاز نے دھیرے سے سرگوشی کی، جگر تم فوراً ہائی روف میں پہنچو، میں مہمان کو لے کر آ رہا ہوں۔ پھر وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے نیل آرمر اور اس کی سیکٹری کی جانب بڑھ گیا جو اب خاصے قریب آ چکے تھے۔ میں خاموشی سے وہاں سے کھسک لیا۔ گزشتہ رات ساحل نے تھوڑی بہت نیند لے لی تھی، مگر میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا۔ پہلے میں ڈائری کے مطالعے میں غرق رہا، ادھر سے فرصت ملی تو میاں زاہد کے ٹیلی فون نے مجھے الجھا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد پے در پہ ایسے واقعات پیش آتے چلے گئے کہ میں سونے یا آرام کرنے کے بارے میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دشمنوں سے ہلکی پھلکی اٹکیلیوں میں رات کا باقی حصہ بھی بیت گیا۔ ان حالات میں سکون اور آرام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر منزل تک پہنچنے کے دوران میں آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نیند
से लड़ता रहा। हालांकि इस वक्त दिल तो यही चाह रहा था कि पढ़कर लंबा सो जाऊं और 2-4 दिन के बाद ही उठूं, मगर ये मुमकिन नहीं था और ना ही मुनासिब। इसलिए मैंने इस ख्याल को जहन से और ख्वाहिश को दिल से बाहर निकाल फेंका। हाई रूफ में मौजूद इश्तियाक अहमद खासा अलर्ट बैठा था। वो अपनी अकाबी निगाह से बाहर का जायजा भी ले रहा था। एक केके तैयार हालत में इसके हाथ दाएं हाथ पर पड़ी थी, जिसे वो आने वाहद में इस्तेमाल करने की पोजीशन में था। ड्राइवर बाबर खान बड़ी मुशाकी से हाई रूफ को ड्राइव कर रहा था। गैर मुल्की मेहमान हमसे 5-6 फुट आगे एक चमचमाती नेवी ब्लू होंडा अकॉर्ड में मंजिल की जानब रवादवा था। सब खैरियत गुजरी और हमारा ये सफर डिफेंस सोसाइटी के एक बंगले पर खत्म हुआ। इस आलीशान रिहायशी इलाके में आकर दोनों गाड़ियों में दरमियानी फासला कदरे बढ़ गया था और जब इम्तियाज ने होंडा अकॉर्ड को एक जीशान बंगले के सामने रोका तो बाबर खान हाई रूफ को इसी स्ट्रीट पर थोड़ा आगे ले गया और फिर गाड़ी को एक जानब रोक दिया। इसकी मोहतात नजर बंगले के गेट पर टिकी हुई थी। मैंने लब किशाई की और इश्तियाक से पूछा, भाई क्या हम बंगले के अंदर नहीं जाएंगे? इसने ऐसी नजर से मुझे देखा जैसे कोई जवाब न देना चाहता हो। ताहम इसने संजीदगी से कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब इम्तियाज ही देगा, इतना तो बता दो। मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, होंडा अकॉर्ड जिस बंगले में दाखिल हुई है, क्या तुम लोगों का बास यहीं रहता है? इस वक्त तक नेवी ब्लू अकॉर्ड को मजकूरा बंगले के अंदर गायब हो चुकी थी। इश्तियाक ने मोहतात लहजे में कहा, ये भी तुम इम्तियाज ही से पूछना। इसके बाद मजीद किसी सवाल की गुंजाइश बाकी नहीं थी। मैं समझ गया कि इश्तियाक दानिस्ता हमसे फ्री होने की कोशिश नहीं कर रहा। 5 मिनट के बाद इसी बंगले के कॉरिडोर से मुझे इम्तियाज की सूरत नजर आई। इसके साथ एक मुसल्ला गार्ड भी था। इम्तियाज ने हमारी जानिब देखकर हाथ का इशारा किया। बाबर खान ने बड़ी सूरत से गाड़ी को रिवर्स किया और बंगले के गेट के सामने पहुंच गया। हाई रूफ जितनी देर से कुछ फासले पर खड़ी रही, मैंने इश्तियाक को हाई अलर्ट मगर अब वो खासा पुरसुकून दिखाई दे रहा था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो तहफ़्फ़ुज़ के ख्याल से और किसी मतवक्को तआक़्क़ुब का पता चलाने के लिए बंगले से बाहर रुका था। हाई रूफ बंगले के अंदर दाखिल होकर रुक गई तो इम्तियाज ने हमें गाड़ी से उतरने आने का इशारा किया। सबसे पहले इश्तियाक और इसके बाद मैं और हाई रूफ से बाहर आ गए। मुसल्ला गार्ड इम्तियाज की हदायत पर एक ऐसे कमरे में ले आया जिसे सर्वेंट क्वार्टर कहना मुनासिब था। हम वहाँ लगभग आधा घंटा रुके। इस दौरान में चाय पानी से हमारी तवज्जो की गई। फिर इम्तियाज अपने साथ लेकर बंगले से रवाना हो गया। इस मर्तबा गाड़ी की ड्राइवरी में सफर कर रहे थे। 2-4 स्ट्रीट से घूमने के बाद वो मेन रोड पर मुझसे मुखातब होते हुए बोला, जिगर तुम्हें इंतजार तो करना पड़ा मगर मेरी भी मजबूरी है, मेहमानों के लिए लिहाजा इंतजामात करना थे। अब मैं तुम लोगों को अपने फ्लैट पर पहुंचाकर वापस इसी मसरूफियत में लग जाऊंगा। रात नशिस्त करेंगे फिर इत्मीनान के साथ। तुमसे मैंने इश्तियाक से पूछा हुआ सवाल इम्तियाज से दोहराया, यार जिस बंगले में तुमने गैर मुल्की मेहमान को पहुंचाया है, तुम्हारा बास भी वहीं रहता है? नहीं, इसने नफी में गर्दन हिला दी। वो बंगला मेहमानों के क्याम के लिए इस्तेमाल होता है और वो भी VIP मेहमानों के क्याम के लिए, खातिरदारी, देखभाल, हिफाजत के लिए। वहाँ निसफ दर्जन मुलाजम है। एक गार्ड की झलक तो तुम देख ही चुके हो। मंतकी तौर पर मेरा अगला सवाल ये बनता था कि अगर तुम्हारे इस बंगले में नहीं रहता तो फिर कहाँ रहता है, मगर मैंने इससे ये सवाल नहीं किया। अब तक अपनी और अपनी तंजीम के बारे में इसने जो कुछ बताया था वो इसका इख्तियारी अमल था। इसमें मेरी किसी कोशिश को दखल न था। इस वक्त हम कुरंगी रोड से गुजर रहे थे और हमारा रुख गोरा कब्रिस्तान की जानिब था। इस रोड को नेशनल हाईवे भी कहा जाता है। इम्तियाज ने निहायत संजीदा और समझाने वाले अंदाज में कहा, जिगर अब मैं तुम्हें जो कुछ बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं हिम्मतन गोश हो गया। इसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तारक रोड के सेंट्रल कमर्शियल एरिया में रहता हूँ। मेरा फ्लैट एक इमारत के 2nd फ्लोर पर है। तुम्हें वहाँ क्याम के दौरान में बहुत सी बातों का ख्याल रखना होगा। एक लम्हे को वो खामोश हुआ, गाड़ी को गोरा कब्रिस्तान से दाएं जानब मोड़ा और कहा, बिल्डिंग के लोगों मेरे बारे में ये जानते हैं कि मैं अपनी बीवी और छोटे भाई के साथ वहाँ रहता हूँ। वो रोजाना हमें आते जाते भी देखते हैं। तुम दोनों मेरे रिश्तेदारों की हैसियत से वहाँ क्याम करोगे। और तुम्हारी बीवी और छोटा भाई? साहिल ने पूछा। वो भी वहीं रहेंगे, इम्तियाज ने कहा। दरअसल इस फ्लैट में हमारी तंजीम ही की एक रुकन रूबी नामी लड़की और इश्तियाक अहमद मेरी बीवी और छोटे भाई की हैसियत में रहते हैं। सब लोग हमें एक फैमिली समझते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। मैंने कहा। वो बोला, जिस किसी हद तक कह सकते हो। एक तरह से हम लोगों को जो तासर दे रहे हैं इसमें कुछ ऐसा गलत भी नहीं है। हम तीनों एक ही तंजीम से मुंसलिक हैं। हमारी
हमारे इगराज व मकासद भी यकसा हैं। इस नाते से हमें 3 फैमिली मेंबर्स ही तो हुए। अलबत्ता वो सांस लेने के लिए रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, हम आपस में जो रिश्तेदारी जाहिर कर रहे हैं इसमें हकीकत का कोई दखल नहीं और ये हमारी मजबूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फौरन लोगों की नजरों में खटकने लगेंगे। तुम खासे समझदार आदमी हो, मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होगे। चलो मान लिया तुम जो कह रहे हो वो ठीक है और जो कर रहे हो वो तुम्हारे मामलात का तकाजा है। मैंने कहा, लेकिन ये तो बता दो कि हमसे तुम्हारी क्या रिश्तेदारी होगी। इस बात का तयन करना भी बहुत जरूरी है। मैं ये तयन कर चुका हूँ। वो गाड़ी को बाएं जानब सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की तरफ मोड़ते हुए बोला, जिगर तुम रूबी के भाई हो, तुम्हारी साथी साहिल रूबी की भाभी है। तुम दोनों लाहौर से कराची आए हो, कुछ अरसा हमारे पास ठहरोगे, खूब सैर सपाटे करोगे और वापस चले जाओगे। तुम कराची देखने ही आए हो। मैं रूबी को भी ताजा तरीन रिश्तेदारियों के बारे में समझा दूंगा। तुम लोग भी ख्याल रखना, अगर अड़ोस पड़ोस वाले किसी शख्स से तुम लोगों की बराह रास्त बात हो जाए और वो तुम्हारे बारे में कुछ पूछ बैठे तो तुम इसी सेटिंग की रोशनी में जवाब दोगे जो मैंने तय की है। इसकी बात खत्म हुई तो मैंने कहा, दोस्त तुमने हमारे सारे रिश्ते रूबी ही से जोड़ दिए डाले हैं, खुद को बड़ी सफाई से बचा लिया है। वो गाड़ी को मेन रोड पर डालते हुए बोला, औरत से जुड़े हुए रिश्ते ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम होते हैं। फिर इसने साहिल को मुखातब करते हुए इस्तफसार किया, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? साहिल ने इसकी बात की तायीद कर दी, इम्तियाज मैं तुम्हारे ख्याल से मुत्तफिक हूँ। वो दोबारा मेरी जाने मतवज्जो होते हुए बोला, जिगर रूबी से तुम्हारे रिश्तेदारी जोड़ने की एक और भी खास अलखास वजह है। ऐसी क्या वजह हो सकती है इम्तियाज? मेरे लहजे में हैरत थी। वो संजीदा अंदाज इख्तियार करते हुए बोला, दरअसल रूबी का ताल्लुक भी लाहौर ही से है। हालात और गर्दिश वक्त इसे लाहौर से कराची ले आई, फिर एक इत्तेफाक ने इसे हमारी तंजीम में शामिल कर दिया। तुम भी चूंकि बुनियादी तौर पर लाहौर ही से ताल्लुक रखते हो, इसलिए मैंने तुम्हें रूबी का भाई बना दिया है। अब इन रिश्तों का रोल अदा करना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। साहिल ने कहा, वजदान तुम इसे इस रिश्तेदारी को दूसरे रुख से भी तो देखो, दूसरा रुख तुम ही दिखा दो। मैंने सादगी से कहा। बोली, हम दोनों बिल वास्ता और बिला वास्ता रूबी और इम्तियाज के रिश्तेदार हैं। भाई जब तुम रूबी के भाई हो तो फिर इम्तियाज के साले हुए और साले की बीवी यानी मैं इम्तियाज की भी भाभी ही लगूंगी ना। इसने अल्फाज साले की बीवी बड़े मानी खेज अंदाज में अदा किए थे। मैं इसकी शरारत को समझ गया और जुमानी लहजे में कहा, तुम्हें खूब मजे आ रहे हैं साहिल। इम्तियाज ने एक गली में गाड़ी रोकते हुए कहा, एक छोटा सा काम तुम लोगों को खुद ही करना है। हम दोनों ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, जिस सरगर्मी से तुम्हें तलाश किया जा रहा है, इस सूरत हाल का तकाजा ये है कि तुम दोनों फिलफौर अपने हुलिये और शख्सियत वहसियत में तब्दीली पैदा करो। मैं आज रात तक इसका इंतजाम कर दूंगा, बस तुम लोग अपनी नई शख्सियत के लिए नए नामों का इंतखाब कर लो। मैंने कहा, ठीक है, ये काम शाम से पहले हो जाएगा। हम गाड़ी से बाहर आ गए। इम्तियाज ने गाड़ी को लॉक किया और हम इसकी तकलीद में एक 4 मंजिला इमारत के जीने चढ़ने लगे। इम्तियाज ये तो बता ही चुका था, इसका फ्लैट इस इमारत के 2nd फ्लोर पर था। इस इमारत के हर फ्लोर पर सिर्फ 2-2 फ्लैट थे, आमने सामने बने हुए। इम्तियाज ने 2nd फ्लोर के एक फ्लैट के सामने रुककर जेब टटोलते हुए कहा, इस वक्त फ्लैट में कोई भी नहीं, रूबी दोपहर के बाद आएगी। लोगों को की मालूमात के मुताबिक वो किसी स्कूल में पढ़ाती है। वैसे यहाँ के लोग अपने काम से काम रखते हैं। तुम लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने रूबी को फोन करके तुम दोनों के बारे में मुख्तसरन बता दिया है। वो जब 2 बजे वापस आएगी तो तुम्हें तन्हाई का एहसास नहीं होने देगी। इसके बाद इम्तियाज ने जेब से फ्लैट की चाबी बरामद की और अगले ही लम्हे हम तीनों इस फ्लैट के अंदर थे। 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम और कशादा लाउंज पर मुश्तमिल वो एक साफ सुथरा और फर्निश्ड फ्लैट था। वहाँ मौजूद हर शय मयारी और सलीके की थी। इम्तियाज ने एक बेडरूम की जानब इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों फिलहाल इस कमरे पर कब्जा कर लो, फाइनल सेटिंग रात में करेंगे। तुम कब तक वापस आओगे? मैंने इम्तियाज से सवाल किया। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता जिगर, वो छत की जानब देखते हुए बोला, मैं शाम में भी आ सकता हूँ, रात गए भी और अलग सुबह भी। वो थोड़ा तवक्कुफ करने के बाद बोला, तुम लोग बिल्कुल बेफिक्री से यहाँ रहो। रूबी के आने से पहले अगर कोई नॉक करे तो तुम इसको हस्बे जरूरत निपटा लेना। सारी बातें तो हम तय कर ही चुके हैं। दोपहर के बाद तो रूबी सब संभाल ही लेगी। वो जाने लगा तो मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा, यहाँ फोन तो होगा? हाँ फोन मौजूद है। वो असबाद में सर हिलाते हुए बोला, इधर दूसरे बेडरूम में रखा है, कहो तो इधर ही ले आऊं। फिर इसने जरा तवक्कुफ के बाद करके मुझसे सवाल किया, तुम किसी को फोन करना
کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، چند دوستوں سے رابطہ کروں گا، میں نے جواب دیا۔ کیا تمہارے فون سے سنگاپور کال ہو سکتی ہے؟ براہ راست تو یہ ممکن نہیں، اس نے جواب دیا۔ سنگاپور بات کرنے کے لیے تمہیں کال بک کروانا ہوگی۔ کوئی بات نہیں، تم یہ فون استعمال کر سکتے ہو۔ پھر اس نے ٹیلی فون سیٹ ہمارے کمرے میں لا کر رکھ دیا اور انٹرنیشنل کال بک کروانے کے لیے ایکسچینج کا کوڈ بتانے کے بعد بولا، اب میں چلوں گا، تم لوگ آرام کرو، اگر کہو تو دروازے کو باہر سے لاک کر جاؤں۔ روبی کے پاس اپنی چابی موجود ہے، وہ جب آئے گی تو لاک کھول لے گی۔ میں نے کہا نہیں، میں اندر سے بولٹ کر لیتا ہوں، روبی کے آنے پر دروازہ کھول دوں گا۔ اگر تم باہر لاک لگا گئے تو پھر ہم ہنگامی صورتحال میں اندر سے دروازہ نہیں کھول سکیں گے، یہ رسک لینا ٹھیک نہیں، کسی وقت بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کوئی ٹربل شوٹنگ ہو سکتی ہے، گھر کے اچانک آگ بھڑک سکتی ہے، اس قسم کے حالات میں ہمارے لیے جائے فرار رہنا چاہیے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو وجدان، وہ تائیدانہ انداز میں بولا، احتیاط کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ جانے کے لیے دروازے کی جانب قدم بڑھانے لگا تو میں نے کہا، امتیاز تمہارے ساتھ تفصیلی میٹنگ تو رات کو ہوگی، لیکن ایک سوال نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا رکھا ہے، اگر سرے دست اس کا جواب مل جائے تو مجھے اطمینان ہو جائے گا۔ کیا سوال کا تعلق مجھ سے ہے؟ خالصتاً وہ سوال تم سے ہی متعلق ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا، امتیاز ہماری ملاقات کو ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، گزشتہ روز دوپہر کے وقت ہم پہلی مرتبہ ملے تھے، اس قلیل مدت میں ایک دوسرے کو جان لینا اور ایک دوسرے پر بلائنڈ فیتھ کرنا سمجھ میں آنے والی بات نہیں، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے ذرا توقف کر کے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، ذرا وضاحت کر دو جگر، تم اپنے فیتھ کی بات کر رہے ہو یا میرے فیتھ کی؟ خاص طور پر تمہارے فیتھ کی بات کر رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرا فیتھ تو تمہارے فیتھ سے مشروط ہے۔ وہ ایک لمحے کو کسی گہری سوچ میں ڈوبا نظر آیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میرے فیتھ کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ میں نے مختصر اور جامع الفاظ میں اسے بتایا، دوست، تم انتقامی مقاصد کی حامل ایک خفیہ تنظیم CFK کے اعلی کار ہو، اس نوعیت کی تنظیمیں اپنے رازوں کی حفاظت کو بہت اہمیت دیتی ہیں اور ان کا طریقہ کار نہایت ہی سیکرٹ ہوتا ہے، مگر ہمارے ساتھ تمہارے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم انتہائی بے احتیاطی اور غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہو۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کو رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے کل دوپہر راشد منہاز روڈ پر میاں ظاہر کے 3 بندوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، ہم اس واردات کے عینی شاہد تھے۔ تم نے ہمیں ختم کرنے کی بجائے اپنے ساتھ ہائی روف میں بٹھا لیا اور نہایت شرافت کے ساتھ بہادر آباد کے چوراہے پر اتار کر آگے بڑھ گئے۔ یہ رویہ ناقابل یقین یہی نہیں بلکہ دوران سفر میں تم نے اپنی تنظیم کے حوالے سے ہمیں خاصی معلومات بھی فراہم کی۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے سر کو ہلکی ہلکی اثباتی جنبش دیتا رہا، تاہم اس کے لب خاموش رہے، شاید وہ میری بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بات کو آگے بڑھایا، اور آج الگ صبح سے تم ہمارے ساتھ جس طرح پیش آ رہے ہو وہ مزید حیرت میں ڈالنے والی بات ہے۔ تم نے ہمیں اپنے باس اور اس کے انگریز مہمانوں کے بارے میں تفصیلاً بتایا، پھر وہ بنگلہ بھی دکھایا جہاں نیل آرمر اور اس کی سیکٹری قیام کریں گے، اور اب ہمیں اپنے فلیٹ پر لے آئے ہو۔ کیا کسی اجنبی پر اتنی جلدی اور اس قدر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اور اجنبی بھی ایسے لوگ جن کے پیچھے دشمن لاٹھ لے کر دوڑ رہے ہوں اور انہیں خطرناک انڈین ایجنٹ اور دہشت گرد گردانا جا رہا ہو۔ میری اس ذہنی الجھن کو دور کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا جواب ہے امتیاز؟ وہ چند لمحے مجھے گہری نظر سے دیکھتا رہا، پھر گمبھیر آواز میں اس نے استفسار کیا، تم نے کبھی پہلی نظر کی محبت کے بارے میں سنا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہی نا جس کے بارے میں کچھ اس قسم کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ بالکل بالکل، اس نے پرزور تائید کی، پھر بولا، جس طرح پہلی نظر کی محبت ہوتی ہے اسی طرح پہلی نظر کی دوستی بھی ہوتی ہے جگر۔ میں نے اور ساحل نے حیرت امیز نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مجھ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے بولا، وجدان، میں نے کل ریلوے اسٹیشن پر تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا، میرے دل نے تمہیں پسند کیا اور دماغ نے دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ سراسر ایک بے اختیاری عمل ہے، لیکن میں نے کبھی کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بولنے سے منع کر دیا اور کہا، میں جانتا ہوں اب تم پھر CFK کے حوالے سے کوئی سوال کرنے والے ہو۔ وجدان، میں تمہیں اپنی تنظیم کے مقاصد کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، ہم ظالم کا ہاتھ توڑتے ہیں اور مظلوم کو انصاف مہیا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر میں تمہاری مدد کر رہا ہوں تو در حقیقت میں اپنے تنظیمی فرائض نبھا رہا ہوں۔ تم سے میری دوستی ایک الگ چیز ہے اور CFK کے معاملات بالکل الگ ہیں۔
میں CFK کے پلیٹ فارم سے تمہاری مدد تو کرتا رہوں گا، مگر کبھی تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ہماری تنظیم کے لیے کام بھی کرو۔ میری دوستی صرف اور صرف تم سے ہے، جو ہر قسم کے مفادات سے بالا تر جدا گانا ہے، تم یقین کرو یا نہ کرو۔ اس کے لفظوں سے سچائی اور لہجے سے خلوص ٹپکتا تھا۔ میں نے اس وقت امتیاز کی آنکھوں میں بےلوث دوستی کے جذبات امڑتے دیکھے اور بے اختیار آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ چند لمحات تک ہم دونوں بغل گیر کی حالت میں رہے، خاموش کھڑے ایک دوسرے کو بینچتے رہے۔ پھر امتیاز میرے دونوں بازوؤں کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں جکڑتے ہوئے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا، وجدان، میں نے تم سے دوستی کا دعویٰ کیا ہے تو ہر قدم پر اسے نبھانے کی کوشش بھی کروں گا۔ تم دیکھ لینا اپنے قول و فعل میں کتنا راست ہوں۔ میں نے کہا، میں نے بھی دوست مان کر تمہیں گلے لگایا ہے تو تم وجدان کی دوستی کو کبھی فراموش نہیں کر سکو گے۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، انشاءاللہ ہماری یہ دوستی ہمیں پرفیکٹ ثابت ہوگی۔ امتیاز، میری ساری زندگی دشمنوں سے نبرد آزمائی میں گزری ہے۔ میں نے کہا، میں نے بھی ہمیشہ کمزور کی مدد کی ہے اور طاقتور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چنے چبوائے ہیں۔ میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا کہ میرے ریکارڈ پر کتنے بڑے بڑے خونی مار کے درج ہیں۔ میں اپنے روز و شب حق کی سر بلندی اور باطل کی سرکوبی میں گزارے ہیں۔ تم اسے رائٹ اینڈ رانگ کی جنگ بھی کہہ سکتے ہو۔ ہماری تنظیم بھی کچھ اسی قسم کی جنگ لڑ رہی ہے، امتیاز نے کہا۔ ہاں، اب مجھے کچھ اندازہ ہو رہا ہے۔ رفتہ رفتہ تمہارا اندازہ یقین میں بدل جائے گا، وجدان، اس نے کہا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، امتیاز، کل جب تم مجھے اپنی تنظیم سے متعارف کروایا تھا تو مجھے یہ سب سن کر عجیب سا لگا تھا، اور میں نے CFK کے حوالے سے بعض تنقیدی اور تنزیہ جملے بھی کہہ ڈالے تھے۔ دراصل اس قسم کی تنظیم کا تذکرہ میں پہلی مرتبہ سن رہا تھا، اس لیے بھی مجھے ہضم نہیں ہو سکا تھا، حالانکہ میں بھی گزشتہ کئی سال سے وہی کچھ کرتا آ رہا ہوں جو تمہاری تنظیم کے مقاصد ہیں۔ یہ غیر سرکاری انصاف ہے، وجدان، امتیاز نے کہا۔ ہماری نیت صاف ہے، اور کہتے ہیں نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ ہم ایک نیک کام کر رہے ہیں، اسی لیے قدرت بھی ہماری مدد کرتی ہے۔ میں نے کہا، امتیاز، تمہاری CFK کا مشن میرے عزائم سے لگا کھاتا ہے۔ اگر میں نے تم لوگوں کے طریقہ کار میں دلچسپی محسوس کی اور تمہارے کام نے مجھے متاثر کیا تو میں بھی حتی الامکان تم لوگوں سے تعاون کروں گا۔ وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا، وجدان، امتیاز نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم کندھے سے کندھا ملا کر ظلم اور ناانصافی کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے، لیکن اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے سوال کیا، تم اچانک خاموش کیوں ہو گئے امتیاز؟ جگر، وہ مخصوص انداز میں بولا، مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب تم ہمارے کام سے متاثر ہو کر CFK میں شمولیت اختیار کرو گے۔ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اس سلسلے میں تم سے زیادہ اصرار نہیں کروں گا۔ میں نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تھوڑی دیر بعد امتیاز فلیٹ سے رخصت ہو گیا تو ساحل نے میرے قریب آتے ہوئے کہا، وجدان، کیا تم نے اپنے ساتھ شہد کا چھتا چپکا رکھا ہے؟ اس نے جتنا عجیب سوال کیا تھا، میں نے اتنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ بھائی، میں نے کوئی اتنی پیچیدہ بات تو کی نہیں ہے جو تمہیں سمجھنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو۔ اس کے انداز میں شرارت عہد کر رہی۔ میں نے یہ سنا تھا اور دیکھا بھی ہے کہ صنف مخالف ایک دوسرے پر مرتے ہیں، آپس میں دوستی، محبت اور شادی کرتے ہیں، لیکن امتیاز کا تم سے والہانہ لگاؤ دیکھ کر عقل دنگ ہے۔ حضرت کو تم سے پہلی نظر کی دوستی ہو گئی ہے۔ بات ختم کر کے اس نے معنی خیز انداز میں میری جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور ہونٹوں پر دل لگی کی مسکان تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ساحل، بہت بری بات، کسی کے جذبات کا یوں مذاق نہیں اڑاتے۔ دوستی دراصل محبت ہی کی ایک صورت ہے۔ گویا امتیاز کو تم سے محبت ہو گئی ہے، یہ تو وقت ثابت کرے گا۔ میں نے کہا، فی الحال نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے۔ وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگی جیسے ہم صنف سے محبت پر اسے سخت اعتراض یا حیرت ہو۔ میں نے اس کی نگاہ کا مفہوم جاننے کے بعد ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، ساحل، سچی اور خالص محبت صنف اور جنس کی محتاج نہیں ہوتی، وہ صرف محبت ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو بکری کے ایک بچے سے بھی محبت کر سکتے ہو۔ لاجواب ہو کر اس نے موضوع بدل دیا اور اضطرابی انداز میں بولی، تم سنگاپور میں کس سے بات کرنا چاہتے ہو؟ ہیں میرے چند دوست وہاں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ یعنی ہم صنف دوستیا؟ اس نے سوالیہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، تمہارے سامنے ہی بات کروں گا، تم دیکھ لینا میرے وہ دوست ہم صنف ہیں یا صنف مخالف۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے کہا، فون بعد میں کریں گے، پہلے ذرا فلیٹ کا تنقیدی جائزہ لے لیں۔ ہم بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ جاتے ہوئے امتیاز بیڈ روم میں نصب ایئر کنڈیشنر کو آن کر گیا تھا۔
میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر داخلی دروازے کو اندر سے بلٹ کر دیا۔ اس کے بعد ہم فلیٹ کے دیگر حصوں کا معائنہ کرنے لگے۔ دوسرا بیڈ روم بھی ایئر کنڈیشنڈ اور اٹیچ واش روم کی سہولت کا حامل تھا۔ اس کے علاوہ لاؤنج میں بھی ایک کامن واش روم موجود تھا۔ ڈرائنگ روم کی آسائش میں سادگی اور پرکاری نظر آتی تھی۔ وہاں بیک وقت 10-12 افراد بیٹھ کر ہم کلام ہو سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں واپس بیڈ روم میں آ گئے۔ میں نے بیڈ پر بیٹھ کر ٹیلی فون سیٹ کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ ساحل بھی آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس کے بدن کا گداز میں اپنے جسم پر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ٹیلی فون ایکسچینج میں اوورسیز کال کی بکنگ کے لیے آپریٹر کا نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہونے پر میں نے آپریٹر سے سنگاپور کا ایک نمبر مانگ لیا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور مطلوبہ فون نمبر پر میری بات کروا دی گئی۔ میں نے دراصل سنگاپور کے سینٹرل پولیس ہیڈ کوارٹر کا نمبر ملوایا تھا۔ دوسری جانب سے پوچھا گیا کس سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا انسپیکٹر چیانگ شو سے۔ آپ کی تعریف نہایت ہی شستہ انگریزی میں سوال کیا گیا۔ میں انسپیکٹر کا ایک دوست بات کر رہا ہوں، میں نے شائستہ انگریزی میں کہا۔ میرا نام وجدان علی ہے۔ دوسری جانب سے مجھے انتظار کرنے کو کہا گیا۔ پھر 15 سیکنڈ کے بعد وہی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ انسپیکٹر چیانگ شو اس وقت ہیڈ کوارٹر میں موجود نہیں۔ کل رات اس کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اسی عزیز کے گھر پر ہوگا۔ کیا مجھے وہاں کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ میں نے درخواست آمیز لہجے میں کہا۔ دراصل میں اس سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔